الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزعنا ما في صدورهم من غل قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مخموم القلب صدوق اللسان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسلام نے انسانیت کو کامل اور مکمل بنایا ہے اور ایسی تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں کہ جن سے آراستہ پیراستہ ہو کر انسان نکھرتا ہے اور بہترین انسان بنتا ہے۔ ظاہر ہے کہ زندگی تو گزر رہی ہے اور گزرتی رہے گی، آخر وہ گھڑی آ جائے گی جو اللہ نے اپنے علم میں ہر انسان کے لیے مقرر کر رکھی ہے، اور وہ گھڑی اتنی اٹل ہے کہ اس میں تغیر تبدل ایک منٹ تو دور کی بات ہے، سیکنڈ کا بھی تغیر تبدل نہیں ہے۔ لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہماری سالہ سال کی زندگی گزر جاتی ہے لیکن ہم اپنے باطن کو بنانے کی طرف کبھی خیال ہی نہیں کرتے، متوجہ نہیں ہوتے، اپنے دل کو سنوارنے کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایمان مسلمان کو اللہ نے عطا فرما دیا ہے، لیکن ایمان کے کیا کیا تقاضے ہیں ان سے بہراور آج مسلمان نہیں ہیں۔ میں جب بھی غور کرتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ ابھی تو بڑی کمی ہے ہمارے اندر، ابھی تو بہت کچھ حاصل کرنا ہے، ابھی ہمیں اپنی بڑی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بہت زیادہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور ادھر ایک اور چیز دیکھتا ہوں تو اور زیادہ حیرانگی بڑھ جاتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ عمر اتنی گزر گئی اور اپنے آپ کو ابھی تک ہم ٹھیک ہی نہ کر سکے، پتہ نہیں اب کتنی عمر باقی ہے کتنی باقی نہیں ہے، اور ہم اپنے آپ کو کامل مکمل سمجھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو اکمال اور تکمیل کا خیال ہمارے ذہن میں آ چکا ہے، تعلیمات شریعہ میں نظر غائر کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، پوری عمر انسان کو اپنے باطن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ایک چیز قرآن و حدیث میں شریعت مطہرہ میں بہت بری سمجھی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا نام عربی میں الحقد ہے اور اس کا اردو میں ترجمہ ہے کینہ۔ یہ جو کینہ ہے انتہائی اللہ کو بھی ناپسند ہے اور اللہ کے رسول کو بھی ناپسند ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے اثرات تو مرتب ہوتے رہتے ہیں، کینے کے نقصانات ہوتے رہتے ہیں، آپس میں دوست جدا ہو جاتے ہیں، آپس میں یہ شہر کے لوگ محلے کے لوگوں میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، خاندان آپس میں بگڑ جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے یہ نقصانات وہ تو ظاہر ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ نقصان بھی انسان برداشت کر لیتا ہے، کیا چلو کوئی بات نہیں، وہ دوست نے منہ موڑ لیا تو میں نے بھی منہ موڑ لیا، وہ رشتہ دار چلے گئے تو ہم بھی چلے گئے، یہ کیا بات ہے؟ ان بڑے بڑے نقصانات کو بھی انسان برداشت کر لیتا ہے اور بالکل
تنہ تنہا ہو جاتا ہے، یہ ساری چیز برداشت کر لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی اس نقطے پر ہم نے غور نہیں کیا کہ ہمارے دل میں جو کینہ ہے، یہ کینہ رکھنا نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر بندہ تقریباً اس میں مبتلا ہے، کینے میں۔ دل کی صفائی، سبحان اللہ، کیا کمال کی صفت ہے کہ آدمی دیکھو نا، کسی سے بھی کوئی تکلیف ہے، کسی کام کی وجہ سے، کسی قول کی وجہ سے، بات کی وجہ سے تکلیف پہنچ گئی ہے، وقتی طور پر آدمی اس کو سمجھے، وقتی طور پر اثر پھر نکال دے دل سے، پھر سینہ صاف کر دے، یہ بڑی خوبی ہے۔ لیکن اتنی ہمت ہو تو دل صاف کرے نا، یہ تو علو ہمت پر محمول ہے کہ بندے کی ہمت کتنی ہے۔ اگر ہمت بہت زیادہ ہے تو وہ اس بات کو، تکلیف والی بات کو چند منٹ برداشت کرے گا، کچھ دیر کے لیے برداشت کرے گا، پھر سینے کو صاف کر دے گا، پھر وہ پھینک دے گا اس بات کو، وہ کہے گا کہ بھئی نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کینہ پسند نہیں ہے۔ دوسرا پارہ قرآن پاک کا اٹھا کر آپ دیکھیں، اس کے بارے میں سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ ایک منافق آتا تھا آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں، اور منافق آگے آگے آ کے بیٹھتا تھا اور ایسی میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا جس کی کوئی حد نہیں، اور آپ علیہ السلام کو وہ جو باتیں کرتا تھا، باتیں اس کی پسند بھی آتی تھی۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ پسند آتی تھی، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہی لفظ قرآن نے بولا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ يُفْسِدُ۔ فرمایا ایک ایسا آدمی ہے کہ جو آپ کے پاس آتا ہے، دنیا کے بارے میں جو باتیں کرتا ہے، ایسی اچھی میٹھی پیاری باتیں کرتا ہے کہ آپ کو اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں، یہ اللہ نے فرمایا۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کو علم غیب ہوتا تو آپ فوراً پہچان لیتے کہ یہ تو بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو منافق ہے، چونکہ علم غیب خاصہ خدا بندی ہے، اس لیے میرے رب نے وحی بھیجی اور آپ کو مطلع کیا، آپ کو فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک بندہ جو آتا ہے نا، اس کی باتیں دنیا کے بارے میں آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن اس سے خبردار رہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے خبردار کر دیا، باتیں اس کی بڑی بہترین ہوتی تھیں۔ اور ادھر ایک صفت قرآن کریم نے منافقین کی بیان کی ہے، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور کہتا یہ تھا کہ میرے دل میں یہ جو باتیں ہیں، اپنی باتوں پر وہ اللہ کو گواہ بھی بناتا تھا اور کہتا تھا اللہ گواہ ہے میں سچ کہہ رہا ہوں۔ آپ خود بتائیں، یہ سچ کہہ رہا تھا جو منافق تھا؟ اس کے دل میں کینہ تھا نا، اس کے دل میں پیغمبر کے بارے میں کینہ تھا، اس کے دل میں پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں کینہ تھا۔ ایک بات میں عرض کر دوں، یاد رکھیں آپ حضرات کہ اللہ تعالی کو جس طرح رسول اللہ سے کینہ رکھنا پسند نہیں ہے، اسی طرح رسول اللہ کے اصحاب سے کینہ رکھنا بھی پسند نہیں ہے۔ جیسے میرے اللہ کو میرا نبی پیارا ہے، ویسے ہی میرے اللہ کو میرے نبی کے صحابہ بھی پیارے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، دل کی باتوں پر گواہ بھی بناتا ہے اللہ کو، لیکن آگے میرے رب نے کیا کہا؟ یہ وہ کہتا ہے، آپ کو آ کر کہتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی حقیقت، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، انتہائی سخت جھگڑالو ہے، یہ سخت قسم کا فسادی ہے۔ اور دوسری آیت میں اس کے فساد کا ذکر کیا، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے میٹھی میٹھی باتیں سنا کے اٹھا اور باہر نکلا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، سبحان اللہ، صحابہ کو تو نام ہی آتا ہے تو ہمارا دل روشن ہو جاتا ہے۔ صحابہ پتہ نہیں کیا تھے، یہ تو ابھی ہم اپنی زندگی میں ان سے محبت کرتے ہیں، جب قیامت کے دن صحابہ کو دیکھیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو بکر کا چہرہ دیکھنا جو نصیب ہوگا تو کیا عالم ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی سے محبت تو ساری امت کرتی ہے، ہم بھی کرتے ہیں، بڑھ کر کرتے ہیں، بلکہ نبی کی محبت اللہ کی محبت کے بعد مخلوقات میں
ہمیں سب سے زیادہ نبی سے محبت کرنی چاہیے، اور یہ عین ایمان ہے۔ یہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور سب لوگوں سے، جتنے اس کے دوست ہیں، میں سب لوگوں سے اس کے ہاں زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، زیادہ پیارا نہ بن جاؤں، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عمر کے دل میں ایک دن اتنی محبت حضور کی آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر چیز سے، ہر ایک سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کنہوں نے فرمایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ہر ایک سے زیادہ محبت میں آپ سے کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جوش میں کہہ بیٹھے، اور سچے بھی تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی طرف ان کو متوجہ فرمایا، فرمایا اے عمر تو یہ بتا، تو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے مجھ سے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں حضور کا یہ سوال کرنا بھی یہ حضور کی محبت کی نشانی ہے۔ ایسے نہیں پوچھ لیتے کیا اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہو؟ یہ کس سے پوچھا جاتا ہے؟ اپنوں سے پوچھا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ یہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا تو فرمایا اے اللہ کے نبی، اس بارے میں تو کبھی نہیں سوچا میں نے۔ آپ نے فرمایا ابھی پھر تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ آج سے میں اپنی جان سے بھی زیادہ حضور سے محبت کیا کروں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعلان کر دیا میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور خوش ہوئے، فرمایا اب جا کر تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ لیکن حضور کی محبت کے ساتھ ساتھ حضور کے صحابہ سے محبت کوئی نہ کرے تو وہ حضور سے محبت نہیں کرنے والا۔ وہ تو عرض کر رہا ہوں وہ جو منافق تھا اس کے دل میں کینہ حضور کے بارے میں بھی تھا، اور حضور کے اصل بات کینے کے بارے میں ہو رہی ہے، تو وہ آپ کی مجلس میں تو میٹھی میٹھی باتیں کر کے اٹھ کے محبت کا اظہار کر کے جب اٹھا آپ کی مجلس سے گیا تو ذرا قرآن پڑھ کر دیکھیں قرآن نے کیا بیان کیا۔ وَإِذَا تَوَلَّا، جب وہ آپ کی مجلس سے پھرا، سعا فی الارض لیفسد فیہا، کوشش کرنے لگا زمین میں فساد مچانے کی کہ میں زمین میں بگاڑ پیدا کر دوں۔ وہ جو محبت کرنے والا تھا زبانی الفاظ سے محبت کرنے میں کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے بندے کا؟ جو دل سے محبت کرتے ہیں قربانیاں تو ان کو دینی پڑتی ہیں نا، اور سب کچھ لٹا گئے، قربان کر گئے جنہوں نے حضور سے دل سے محبت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو جس کا میں قصہ چھیڑ رہا ہوں اخنس بن شریک کا، یہ آپ کی مجلس سے اٹھتا ہے، صحابہ کے جانور کھڑے ہوتے ہیں، اس خبیث نے ان جانوروں کے پاؤں کاٹ ڈالے، جانوروں کو ہلاک کر دیا۔ کچھ صحابہ کی کھیتیاں کھڑی تھیں مدینہ منورہ، ان کو آگ لگا دی۔ یہ تھا وہ منافق جو محبت کے دعوے کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو زبانی محبت کرنے والا ہے اور دل میں کینہ رکھنے والا ہے، اے میرے پاک نبی اس سے بچ کے رہنا صلی اللہ۔ تو میں نے کیا شروع میں عرض کیا تھا، کینہ نہ میرے رب کو پسند ہے نہ میرے نبی کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سینہ صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خوش نصیب صحابی ہیں، صحابی ہر خوش نصیب ہے۔ یہ ایک بات تو آج میری آواز میں آواز ملا کے آپ دہرا لیں، میں آپ کو 100% یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ میں سے میں کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، مجمع کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں جو حق اور سچ ہے۔ اللہ کی قسم میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے صلی اللہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، ہر صحابی جنتی ہے۔ میں نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے اور یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ یہ فارغ آدمی ہوتا ہے جس کو کام نہ ہو کہ سینے کے اندر کینے پال پال کے رکھے۔ جو بندہ کام کا ہے اس نے اپنا کام کرنا ہے، اس نے کینے تو نہیں پالنے نا، اس کو ٹائم ہی نہیں ہے۔ جو فارغ بیٹھے 5 گھنٹے بیٹھے سوچ رہا ہے اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اچھا اس نے یہ کیا۔ تو بندے کو جو اللہ پاک نے فارغ وقت دیا ہو، تو دوسری حدیث مجھے یاد آ گئی، 2 نعمتیں ایسی ہیں، 2 نعمتیں بڑے
بڑے لوگ ان دو نعمتوں کے ہوتے ہوئے نقصان اٹھا رہے ہیں۔ صحابہ متوجہ ہوئے کہ وہ کون سی دو نعمتیں ہیں؟ الصحت والفراغ، ایک اللہ نے صحت دی ہو، دوسرا وقت فارغ بھی ہو، تو ان دو نعمتوں سے وہ اپنی آخرت بنا سکتا ہے، نوافل پڑھ سکتا ہے، قرآن زیادہ پڑھ سکتا ہے، ذکر و اذکار زیادہ کر سکتا ہے، لیکن اس نے اپنا یہ وقت، اپنی یہ صحت گناہوں میں خرچ کر دی ہے۔ بڑے لوگ ان دو نعمتوں میں نقصان اٹھا رہے ہیں۔ الصحت والفراغ، ایسا ہے یا نہیں ہے جی؟ صحت بھی ہے، وقت بھی فارغ ہے، لیکن گناہ میں گزر جائے۔ اور نفلی عبادات میں، نفلی اوراد میں سب سے زیادہ مؤثر وظیفہ وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ وہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی تلاوت بڑی بابرکت چیز ہے، بڑی بابرکت، نور پیدا ہوتا ہے، دل میں صفائی پیدا ہوتی ہے۔ دو چیزیں ہیں جو دل کو فوری پاک کر دیتی ہیں، فوری۔ ایک قرآن کریم کی تلاوت ہے، دوسرا ایک لمحے کے لیے بھی تنہائی میں اپنی موت کو آدمی سوچ لے، دل صاف ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔